بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تک انسان میں چار چیزیں یکساں نہ ہو جائیں وہ کامل نہیں رہتا، اور یہ چاروں چیزیں عزت، ذلت، منع اور عطا ہے۔ دنیا میں تین چیزوں کا مالک عزیز ہوتا ہے: وہ شخص جو عالم ہو اور علم بیان کرے، وہ شخص جو لالچ سے بعید ہو، وہ جو تکبر سے پاک ہو۔ خوف اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے اور غرور اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ جو آدمی بات چیت کرتے وقت شرم و حیا کو مد نظر رکھے مگر نہ شرمائے، اسے اللہ کی طرف سے مہلت ہوتی ہے۔ اطاعت سعادت مندی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ مردہ نہ ہو جاؤ۔ بخشش کی امید رکھو اور مایوس نہ ہو۔ اپنے دل کو یقین کے ذریعے سے پاک و صاف کرو تاکہ اس میں احکام خداوندی جاری ہو۔ دل تین قسم کے ہیں: جو دنیا میں پھرتا ہے، جو آخرت میں گھومتا ہے، جو راہوں میں پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے نزدیک راستہ اس کا عشق ہے۔ جب تک اس میں نفس ہے اللہ تعالیٰ کے عشق کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ انتقام اور کینہ کی یاد دل میں نہ رکھ، کیونکہ اس سے زخم ہرے بھرے رہتے ہیں۔ ہر عقل مند شخص ضروری نہیں کہ امیر بھی ہو، البتہ وہ نیک ضرور ہوگا۔ جاہل قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اپنی ہمدردی کے حلقے کو تنگ مت کرو اور غیروں سے بلا وجہ نفرت نہ کرو۔ کسی چیز کے حصول کے لیے کبھی بھی ہمت نہ ہارو، بلکہ لگاتار ناکامیوں کے بعد بھی کوشش جاری رکھو۔ آخر کار کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکلیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے، جو زیادہ چلتا ہے وہ زیادہ سفر کرتا ہے۔ وہ جو اپنا تمام اثاثہ قسمت آزمائی اور حسن اتفاق کے بھروسے پر لگاتا ہے، اکثر اوقات محتاج و مفلس ہو جاتا ہے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے والے کم ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ سب سے اچھی حیا یہ ہے کہ تو اپنے نفس سے حیا کرے۔ فلاح اور کامیابی سے دور تر وہ انسان ہے جو بےہودہ باتوں اور دل لگی اور مذاق تر ہو۔ بے شک گمنامی میں راحت اور بلا شبہ برائی میں بے حیائی اور شرمندگی ہے۔ بے شک پروردگار ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو پاک دامن حیادار ہیں۔ بے شک تیرا مال حیاتی میں تیری تعریف کرنے والوں کے لیے اور مرنے کے بعد تیری مذمت بیان کرنے والوں کے واسطے ہے۔ بے شک نفس برائی اور بے حیائی کے کاموں کی صلاح دیتا ہے۔ برا چہرہ وہ ہے جو بے حیا ہو، اور بری خصلت یہ ہے کہ آدمی سوال کرنے میں اصرار کرے۔ برا ساتھی وہ ہے جو حاسد ہو، اور برا رفیق وہ جو دل میں کینہ رکھے۔ اپنے سوا کسی اور کی فکر نہ کرنا جہل سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جاہل شخص کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر اس میں یہ سمجھنے کی توفیق پیدا ہو جائے تو جاہل نہیں رہے گا۔ جاہل کسی کامرانی کی امید نہ رکھیں۔ غصے سے جہالت پیدا ہوتی ہے اور جہالت سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔
جہاں پر جہالت بحث اسود کی ہے وہاں پر عقل مندی بحث بہود کی ہے۔ زیادہ نعمت کا سبب شکر اور سوال نعمت کا صبر ناشکری اور کفر ہے۔ نعمت کا شکر اس کی زیادتی کا حکم کرتا ہے اور اس کی تجدید کا موجب ہوتا، اور نیز اس کا شکر اسے سوال سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کے ہمیشہ قائم رہنے کا ضامن ہوتا ہے۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے اور منافق کا شکر صرف زبان پر رہتا ہے۔ پہلی نعمت کا شکر آئندہ کوئی نعمت ملنے کا ذریعہ ہے، اور نعمت کا شکر اس کو بڑھاتا اور زیادہ کرتا ہے۔ عالم کا شکر اپنے علم پر اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے مطابق عمل کرے، اور جو لوگ اس کے اہل اور مستحق ہیں ان کو سکھائے اور پڑھائے۔ جو شخص تجھ سے راضی ہو اس کی شکر گزاری کرنے سے اس کی رضامندی اور وفاداری زیادہ ہوتی ہے، اور جو تجھ سے ناخوش ہو اس کا شکریہ ادا کرنے سے تیری بات اس کے دل میں نیک خیال اور کچھ شفقت و مہربانی پیدا ہوتی ہے۔ سب سے برا وہ آدمی ہے جو نعمت اور شکر گزاری عزت و حرمت کی پاسداری نہ کرے۔ دین کی چار دیواری تیری دولت کا قلعہ اور شکر تیری نعمت کا بچاؤ ہے، پس جس کا محافظ دین ہو وہ کبھی مغلوب نہیں، اور جس نعمت کا بچاؤ شکر ہو وہ کبھی مسلوب نہیں ہوتی ہے۔ آدمی کی عقل اس کے تمام امور کی منتظم ہے، اور یہ اس کے لیے زور و قوت، سچائی، امام و پیشوا اور شکر اس کی نعمتیں زیادہ کرنے والا ہے۔ لوگ تین قسم کے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرے علم دین حاصل کرنے والے جو نجات کا راستہ تلاش کرتے ہیں، تیسرے کمینے فرد جو ہر ایک بکنے والی آواز پر چلتے ہیں اور نور علم سے بے پہرا اور دین کے مضبوط قلعے میں پناہ گیر نہیں ہوتے ہیں۔ عقل اور شہوت دونوں آپس میں ضدیں ہیں۔ عقل کا معاون علم اور شہوت کی نفسانی ہے۔ علم دو قسم کا ہے، عقلی و نقلی۔ عقلی علم جب تک نقلی کے مطابق نہ ہو کسی کام کا نہیں۔ علماء سب سے زیادہ با اخلاق رہیں اور لالچ سے دور رہیں۔ برے آدمی کو کسی سے نیک گمان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سب کو ایسا ہی سمجھتا ہے جیسا کہ وہ خود آپ ہو۔ علم کی باتیں لوگوں سے دریافت کرتے رہو تاکہ عالم ہو جاؤ۔ رمضان المبارک میں اس عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ دنیا کی خواہش بالائے طاق رکھ کر تاکہ خدا تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ علم پر عمل کرو، غنیمت ملے گی، غصے کو پی جا، بردباری میں ترقی ہوگی۔ علم کی طاقت اور جہالت کی نافرمانی کر تاکہ دونوں جہاں کی کامیابی اس میں ہے۔ علم کو حاصل کر، کیونکہ اگر تو مالدار ہے تو زینت کا باعث ہے، اور اگر تو محتاج ہے تو اس سے وجہ معاش کی کوئی صورت ہو جائے گی۔